وہ سانس لے گی، خوش ہوگی، آسودہ ہوگی، ارتقاء کرے گی اور آپ کو خوشیاں دے گی۔ اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جس کے سینہ میں یعنی دل میں قرآن پاک کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، اس کا سینہ ویران جنگل ہے، اور جس میں درندے وحشی جانور بسیرا کر لیتے ہیں، یعنی جس طرح جس جگہ پر لوگوں کو آنا جانا نہ ہو، آپ چند دن گھر کو بند رکھ دیں تو وہاں کیڑے مکوڑے اور چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، حبس پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اس سینے کے اندر، اس دل کے اندر اگر قرآن کا کچھ حصہ بھی اگر محفوظ نہیں ہوگا تو وہ ویران ہے، اور اس میں وحشی جانور اور درندے بسیرا کر لیں گے۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت سے آپ کے دل کی صحت ہے، دل کی بیماری قرآن کی صحت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عام ایک تجربہ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا، اور مجھے ای میلز بھی آئیں، مجھے لوگوں نے بتایا بھی کہ سورہ رحمان اور سورہ یاسین کی جو کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دل کے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور بے شمار دل کے مریض، انہوں نے روزانہ جب سورۃ یاسین کی تلاوت کی یا سورہ یاسین کو سنا تو اللہ نے ان کو دل کی بیماریوں سے محفوظ فرما دیا اور حفاظت دی اور صحت دی۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ اس کے ساتھ اب آئیے نماز میں قرات بھی ہے، اور نماز میں سجدہ اور رکوع اور قیام ہے۔ آج کا ماہر طبیب اور حاذق اور اس پر ریسرچ کرنے والے جو ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اسلام کا جو نماز کا جو نظام ہے نا، اگر انسان اس کو اختیار کر لے تو اسے کسی ایکسرسائز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شام کو کھانا کھایا ہوتا ہے، اس لیے عشاء کی رکعتیں زیادہ ہیں، اور صبح انسان اٹھتا ہے خالی پیٹ ہوتا ہے، صرف اس میں 4 رکعتوں کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں اور اسلام میں جو نماز کا اوقات اور نماز کی تعداد اور رکعتیں، یہ اگر سوچا جائے اور دیکھا جائے تو انسان کی جسمانی صحت کے لیے کہ سجدے میں جانا، رکوع میں جانا، سر نیچے کرنا، اوپر اٹھنا، یہ سارے جو حرکات اور سکنات ہیں، اس میں انسان کے جسم کی صحت ہے۔ اسی طرح آپ روزے کو دیکھ لیں، تمام دنیا کے اطباء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر سال میں کچھ دن بھوکا رکھا جائے جسم کو تو وہ پچھلے مہینوں کی پیدا کی ہوئی بیماریوں سے، وہ جو بھوک ہے، وہ جو روزہ ہے، وہ ان بیماریاں ماضی کی جو اندر بیماریاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں جسمانی طور پر، روزہ ان کو صاف کر دیتا ہے، ان سے جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے کہ جو لوگ ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، وہ روزے رکھنے کے بعد جب عید کا دن ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی بھی بیمار نہیں ہوتا، حالانکہ اس نے کھانا چھوڑا ہوا ہوتا ہے، پینا چھوڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن بیمار کوئی نہیں ہوتا، بلکہ جو بیمار ہوتے ہیں رمضان سے پہلے وہ بھی روزے رکھنے سے صحت مند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حج آپ دیکھ لیں، حج میں بڑے بڑے بیمار گئے، اس میں کیونکہ چلنا پڑتا ہے، اس میں طواف کرنا ہوتا ہے، اس میں سعی کرنی ہوتی ہے، اس میں منا جانا ہوتا ہے، مزدلفہ جانا ہوتا ہے، عرفات میں جانا ہوتا ہے، پھر پلٹ کے آنا ہوتا ہے، پھر کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس میں بھی مثلا آپ جاتے ہوئے انسان پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ ذہن کی صحت ہے۔ پھر اس میں دعائیں مانگ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ دل کی صحت ہے۔ پھر اس میں بھاگنا، عرفات جانا، منا جانا، مزدلفہ جانا، طواف کرنا، سعی کرنا، یہ جسم کی صحت ہے۔ اور علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمام تر ایکسرسائزز ہم سے کروائی ہیں وہ ہماری صحت کے لیے ہے نا، ہم عبادات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی صحت کو مینٹین بھی کر رہے ہیں، اس کا حصول بھی کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب یہ فرمائے گا کہ تعویذات جو ہیں وہ ہماری زندگی میں کیا رول ادا کرتے ہیں؟ تعویذات اور وظائف اور دم، اس کا انسان کی نفسیات سے، انسان کی طبع اور مزاج سے اور انسان کی عادات سے اس کا بہت زیادہ عمل اور دخل ہے۔ اگر عمل دخل نہ ہوتا تو احادیث کی کتابوں میں ایک عنوان نہ ہوتا، کتاب الاستعاذہ، یہ عنوان ہے، مشکاۃ شریف میں اور باقی بے شمار کتابوں میں یہ موجود ہے۔ اب اس کتاب الاستعاذہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا کہ یہ کلمات پڑھو، اتنی تعداد میں پڑھو، اس انداز سے پڑھو، ان کیفیات سے پڑھو، تو اللہ تعالیٰ
تمہارے جسم کو صحت عطا فرمائے گا. اور مشکات شریف میں ایک حدیث مبارک ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات کاغذ پر لکھے اور لکھنے کے بعد اسے گلے میں تعویذ بنا کے ڈال دیا، اور یہ بھی صحت اور شفا کے لیے. یہ اور ایک حدیث مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دم فرمایا کرتے تھے، اور دم فرماتے ہوئے آپ انگلی رکھا کرتے تھے، کبھی